اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ أَيْ كُفَّارَ مَكَّةَ رَحْمَةً مَطَرًا وَخَصْبًا من بعد ضراء، اور جب ہم نے چکھایا لوگوں کو یعنی کفار مکہ کو رحمت مراد می گنا، ٹھیک ہے جی، وَخَصَبًا من بعد ضراء، تنگی اور قحط سالی کے بعد، مستہم، جو تنگی اور قحط سالی نے ان کو پکڑا تھا، یہ ہے اذا لہم مکر فی آیاتنا، یہ جو اذا لہم مکر فی آیاتنا جو ہے نا، یہ در حقیقت ایسا لگ رہا ہے گویا کہ یہ دوسری شرط ہے۔ اب اس اذن کا معنی ہوگا تب ان کے لیے، تب انہوں نے ہماری آیات، یعنی ان کے لیے کیا ہوا کہ تب انہوں نے ہماری آیات کو پکڑا، کس کے طور، مکر کے طور پر، مطلب یہ کہ یا تب انہوں نے ہماری آیات میں مکر کیا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر یہ دیکھیں، یہ اذا اذقنا الناس، آپ حاشے میں دیکھیں گے یہ اذا شرطیہ ہے اور اس کا جواب ہے اذا الفجائیہ، وہ جو اذا لہم ہے، فجائیہ مطلب کہ تب، بالاستہزاء، استہزاء کے طور پر، یعنی مذاق کے طور پر اور چٹلانے کے ساتھ۔ قل اللہم، اے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے، اسرع مکرا، کہ اللہ تبارک و تعالی اس مکر کا جلدی جواب دینے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان رسلنا، بے شک ہمارے رسول، یعنی وہ جو ملائکہ ہیں، یکتبون ما تمکرون، لکھتے ہیں جو تم چھپاتے ہو یا تم مکر کرتے ہو، یعنی یہ تمکرون بھی ہے، یہ سوری تکتبون بھی ہے، تمکرون بھی ہے اور کیا ہے یمکرون بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر تو یمکرون ہو تو پھر معنی بنے گا وہ جو مکر کرتے ہیں، یعنی پھر وہ بھی کفار ہوں گے، اور یہاں پر تمکرون ہو تو اس سے یہ مراد ہوگا کہ یہ ان کفار کو جن خطاب ہوگا۔ وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ، وہی ہے جو تمہیں ہانکتا ہے، وہی ہے جو تمہیں ہانکتا ہے، سمجھ میں آیا؟ وہی ہے جو تمہیں ہانکتا ہے، مطلب یہ کہ چلاتا ہے، ینشرکم، تمہیں جو ہے نا وہ ادھر ادھر پھیلاتا ہے، فی البر، اس میں خشکی میں، والبحر، اور دریا میں، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتیوں میں، وجرین بہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا کرتا ہے، چلاتا ہے، اور وہ چلتی ہیں یا چلاتا ہے جو بھی ان کو یہاں پر التفات ہے خطاب سے، بریہن طیبۃ، بہت ہی خوبصورت ہوا کے ساتھ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کشتیوں کو خوبصورت ہوا کے ساتھ، کا مطلب یہ ہے کہ جو ہوا جو ہے کشتیوں کے لیے موافق ہوتی ہے، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کشتیوں کو چلاتا ہے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، جس طرح ذوالفقار صاحب نے تو یعنی دیکھا ہوگا، یہ دبئی میں ایک انہوں نے وہ عمارت بنائی ہے، اس میں سمندر میں ایسا لگتا ہے گویا کہ یہ کشتی ہے، تو وہ کشتی میں ایک قسم کا وہ کپڑا باندھتے تھے، تو بالفرض اگر انہوں نے جانا ہوتا تھا، شمال کی طرف جانا ہوتا تھا، تو پھر ہوا جو جنوب کی طرف سے چلتی ہے نا، شمال کی طرف جاتی ہے ہوا، تو وہ اس کو بغیر کسی جو ہے نا چلانے کے، بس وہ صرف کپڑا باندھ دیتے تھے تو ہوا ان کو چلاتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو کہتے ہیں لینتن، یعنی ایسی ہوا جو خوشبودار، جو مطلب یہ کہ موافق، وفارغ بہا، وہ اس کے ساتھ خوش ہوتے تھے، جاءت ریح عاصف، تو ان کو ایک ہوا کا ایسا جھونکا آتا تھا، شدید الحبوب، کہ جو بڑی خطرناک ہوا، تکسر کل شیء، ہر چیز کو توڑ دیتی تھی، وجاء الموج من کل مکان، اور ہر طرح جو دریا کی جو لہریں ہیں ہر طرف سے جب آتی تھی، وظنوا انہم احیط بہم، اور وہ گمان کرتے تھے کہ بے شک اب ہم جکڑے گئے ہیں، یعنی جکڑا گیا ہے ان کو، اے اہلکوا، اب یہ ہلاک ہونے والے ہیں یا ہلاک ہو جائیں گے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں، لئن انجیتنا من ہذہ، تاکہ
وہ جو ہے نا کیا ہے کہ نہیں انجائی تنا، ابو قسم کی قسم اٹھاتے ہیں کہ بھائی اگر ہم اس سے اب ہم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرض کرتے ہیں کہ الہ العالمین اگر تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما انجاہم، پس جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، اب یہاں پر یہ اذن جو ہے نا یہ بھی جواب شرط ہے۔ کیا مطلب ہے؟ تب وہ کیا کرتے ہیں زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں شرک کرتے ہیں بغیر کسی حق کے۔ تو یہاں پر مجھے ایک چھوٹا سا لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ استاد ہمیں سنا رہے تھے کہ بھئی ایک آدمی جو ہے نا وہ چڑھ گیا کھجور کے درخت پہ چڑھ گیا، تو جیسے وہ درخت پہ چڑھ گیا نا تو جب اس نے نیچے دیکھا اس سے اترا نہیں جا رہا تھا، وہ اس نے دلی میں منت مانی کہ الہ العالمین جب میں نیچے اتر جاؤں گا تو پھر ایک جو ہے نا وہ دیکھ جو ہے نا وہ میں خیرات کروں گا۔ تو تھوڑا اس کو جیسے حوصلہ ملا تو وہ درمیان میں جب آیا نا اس نے کہا اب آدھی ہی دیکھ خیرات کر سکوں گا۔ جب جو ہے نا کہ تھوڑا نیچے آیا تو کہنے لگا کہ اب چوتھا حصہ دیکھ کر جو ہے نا میں خرچ کروں گا، یعنی صدقہ دوں گا۔ پھر جب نیچے اتر گیا تو نیچے اترنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب جو کھجور کی طرف پہ چڑھے گا نا وہی صدقہ دے گا۔ تو یہ کفار کا بھی جو ہے نا کیا ہے کہ کچھ اس طریقے سے حال ہے کہ جب وہ آ جاتا ہے ان پر مصیبت آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس ہم ذرا جو ہے نا کیا ہے کہ جیسے یہ ٹھیک ہو جائے گا معاملہ تو ہم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے کسی کو، اور ہم جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانیں گے۔ یا ایھا الناس انما بغیکم، اے لوگو جزی نیست یعنی انما بغیکم کا مطلب کیا ہے یہ تمہارا ظلم کرنا اپنی جانوں پر ہے، صرف یہ جو تم کرتے ہو نا شرک کرتے ہو یہ اپنی جانوں پر ہے، لأن اسم علیہا کہ اس کا گناہ ان پر جان پر ہے، وہ متاع الحیات الدنیا یہ دنیا کا سامان ہے، تمتعون فیہا قلیلا اس میں جو نفع تم اٹھاتے ہو نا یہ بہت تھوڑا ہے، ثم الینا مرجعکم پھر تمہارا لوٹنا جو ہے نا کس کی طرف ہے ہماری طرف تمہارا لوٹنا ہے موت کے بعد، فینبئکم بما کنتم تعملون تو فننبئکم بما کنتم تعملون تو ہم آپ کو بتائیں گے جو تم کرتے تھے، فنجازیکم علیہ تو ہم تمہیں کیا کریں گے اس پر بدلہ دیں گے۔ اور ایک قرات میں ہے متاع یعنی کس کے ساتھ متاع کے نسب کے ساتھ ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تتمتعون پھر مطلب یہ کہ یہ تتمتعون کا مفعول بہی بنے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے انما مثل الحیات الدنیا کہ یہ جو دنیا کی مثال ہے نا یہ ایسی ہے اس پانی کی طرح ہے یعنی اس بارش کی طرح ہے انزلناہ من السماء کہ ہم نے اس کو آسمان سے اتارا فاختلط بہ پھر اس کے سبب سے مل گئے نبات الارض یعنی جو زمین پر پیدا ہونے والے جو آپ یوں کہیں سبزہ ہے، واشتبک بعضہ من بعض کہ بھئی اس کا جو بعد ہے نا جو سبزہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل گیا، کہ مطلب یہ کہ بہت ہی گھنا سبزہ جو ہے اتنا سبزہ کہ بس جس کی کوئی حد نہیں ہے، مما یاکل الناس کہ جس سے لوگ کھاتے ہیں یعنی گندم و شعیر اور جو اور ان کے علاوہ والانعام اور جو جاندار من القلع گھاس سے حتی اذا اخذت الارض زخرفها، ٹھیک ہے جی، یہاں تک کہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو جب زمین ان کو پکڑتی ہے، زخرفها جو ہے نا یہ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جب زمین ان کو پکڑتی ہے مطلب یہ کہ وہ زمین سے جو ہے نا وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ جب ان کی زمین جو ہے نا سبزہ اگاتی ہے تو وہ پھر بہت خوش ہوتے ہیں، وہ ازینت اور جو مزین ہو جاتی ہے کلیوں کے ساتھ ہیں، تو اصل کہتے ہیں کہ ازینت اصل میں تزینت کے ساتھ ہے، پھر تا کو بدلایا گیا اور اس کو زام ادغام کیا گیا، وظن اہلھا اور اس کا جو اہل ہے نا جو مالک ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، وظن اہلھا گمان کرتا ہے، کیا گمان کرتا ہے انہم قادرون کہ بے شک وہ قدرت والے ہیں اس پر کیا ہیں قدرت والے ہیں،
سمجھ میں آئی بات؟ اس پر کیا ہے وہ قدرت والے، مطلب یہ کہ اب ذرا ان کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے، بہت زیادہ آسانی پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ جب ان کے لیے بہت آسانی پیدا ہو جاتی ہے نا، تو پھر وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ بس متمکنون من تحصیل ثمارها، اب یہ قادر ہیں کہ بھئی ان سے پھل حاصل کرنے پر کیا ہیں، یہ قادر ہیں، یعنی وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بھول جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آتاہا امرنا، تو ہمارا حکم جو ہے ان کے پاس آ جاتا ہے، ہمارا حکم کیا ہے، آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ جب ہمارا حکم آ جاتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، قضا ہونا او عذاب بنا، یعنی ہمارا فیصلہ یا ہمارا عذاب لیلن اور نہارن، رات کے وقت یا دن کے وقت، ٹھیک ہے جی؟ فجعلناہا، تو ہم ان کو کر دیتے ہیں، کس کو کر دیتے ہیں، اے زرعہا، ان کی کھیتی کو، حسیدن، کاٹی ہوئی، یہ حسید یہاں پر یہ جو مصدر ہے لیکن فاعل کے مفعول کے معنی میں ہے، بالمناجل، مناجل کہتے ہیں دانتری، کس کو کہتے ہیں، دانتری کو کہتے ہیں، سمجھ میں آئے؟ تو گویا کہ ان کی جو وہ ہے جو فصل ہے وہ اس طرح لگتی ہے جیسا کہ گویا کہ کسی نے دانتری کے ساتھ اس کو کاٹا ہو، ٹھیک ہے جی؟ گانا یہ کہتے ہیں یہ مخففہ ہے، آگے کہنے کعلم تغنا، یہ تغنا جو ہے نا یہ تم تکن کے معنی میں ہے، بالام سے، گویا کہ کل سے نہیں تھی، آج سے نہیں بلکہ یہ کل سے نہیں تھی، کذالک نفصل، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آیات کو، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو فکر رکھتی ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تبارک و تعالی بلاتا ہے تمہیں امن والے گھر کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہیں کہاں بلاتا ہے، امن والے گھر کی طرف بلاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اے سلامت وہی الجنت بالدعاء الی الایمان، اور وہ کیا ہے، پکارنا کیا ہے، بلانا کیا ہے، ایمان کی طرف بلانا ہے، اور وہ کیا ہے، جنت ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی ہدایت، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، یعنی دین اسلام کی طرف، للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھا کیا، یعنی ایمان لایا، ان کے لیے کیا حسنہ کیا ہے، جنت ہے، ٹھیک ہے جی؟ وزیادتن، اور یہ جو ہے نا، اور اس پر زیادتی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، جس طرح کی حدیث شریف میں ذکر، مسلم شریف کی حدیث میں گزر چکا ہے، ولا یرحق وجوہہم قتر، اور نہیں ڈھانکا جائے گا ان کے چہروں کو سواد کے ساتھ، مطلب یا یوں کہو کہ ان کے چہروں پر کالک نہیں پڑے گی، ولا ذلت، اور نہ ہی ان کے جن کوئی ذلت ہوگی، اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، یہی جنتی ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے، والذین، اس کا عطف ہے وہ آسانی پر، اس کا کیا مطلب ہوگا، وللذین کسبوا السیئات، ٹھیک ہے جی؟ اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کمائی برائی، یعنی برے اعمال کی، یعنی شرک کیا، جزاء سیئۃ، اس کی جزا بری ہے، بمثلها، اس کے مثلے، وترہقہم ذلہ، ان کو ڈھانک لے گی کالک، ان کے لیے، ما لہم من اللہ من عاصم، تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی بھی نہیں ہوگا، عاصم مانے بچانے والا، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا، تو گویا کہ ان کے چہروں پر ایک ٹکڑا جو ہے نا وہ ڈال دیا جائے گا، یعنی یہ قطعن تا کی فتح کے ساتھ بھی ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ قطعتن کی جمع ہوگی، و اسکانھا ای جزان، اور اگر جو ہے یہ قطعن ہو پھر بھی اس کا یہ معنی ہوگا، یعنی رات کے ایک ٹکڑے میں سے کوئی ایک ٹکڑا یعنی ان کے چہروں پر ہوگا، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ ہیں، یہی جہنمی لوگ ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذکر، یاد فرما دیجئے، یاد کیجئے میرے محبوب، یوم نحشرہم، کہ جب ہم ان کو اکٹھا کریں گے، مخلوق، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، ان کو کہیں گے مکانکم، کہ تم اپنے مکان میں ٹھہرو، انتم، ٹھیک ہے نا؟ یہ تاکید ضمیر مستتر فعل میں اور مقدر ہے تاکہ اس کا عطف اس پر کیا جائے، مطلب یہ کہ یہ تاکید کے لیے لایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو ضمیر ہے نا، یہ ضمیر مرفوع منفصل جو ہے، یا تو آتی ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ ہمیشہ مبتدا واقع ہوگی، یہ مبتدا واقع ہوگی، یا پھر یہ کیا واقع ہوگی، بطور تاکید واقع ہوگی، ٹھیک ہے نا جی؟ جتنا دیکھو، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، تو یہاں پر یہ جو انت ہے نا،
یہ تاکید ہے پہلی ضمیر کے لیے جو اسکن میں ہے. اچھا جی. اس کے بعد شرکاؤکم، اور تمہارے جو شریک ہیں یعنی بت، فزیلنا، تو ہم کیا کریں گے، زیلنا جو ہے نا یہ کس کے معنی میں، میزنا کے معنی میں، مطلب یہ کہ ہم جدا کر دیں گے بینہم ان کے درمیان، جدائی کر دیں گے کن کے درمیان، ان کے درمیان اور مومنین کے درمیان، جس طرح کے سورہ یاسین کی آیت میں وامتاز الیوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج کے دن تم علیحدہ ہو جاؤ. وقال لهم شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون. اب وہ جو ان کے شرکاء ہیں، مطلب یہ کہ جن کی وہ عبادت کرتے تھے نا، وہ بت بول پڑیں گے، کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. اچھا یہاں ابھی پر کیا یہ دیکھو اس کو دو جی جن ٹوڑے، اس کو میں نے ادھر میں بات کر وہ بت کہیں گے کہ بھئی تم تو ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے. فکفا باللہ شہیدا، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ شاہد ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کافی بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان. یہاں پر ان مخففہ ہے، انا کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے. ٹھیک ہے جی، ہم کیا ہے تمہاری عبادت سے غافل تھے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر کیا ہوگا، جب جو یہ کہیں گے نہیں بھائی ہم تمہاری عبادت سے کیا تھے، غافل تھے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. پھر کیا ہوگا، ہنالک ذالک الیوم تبلو، یہ جو ہے نا بلوا سے ہے، اور ایک قرایت میں جو ہے نا دو تاؤں کے ساتھ تلاوت ہے، کل نفس ما اسلفت، کہ اس دن جو ہے نا ہر نفس جو ہے نا جان لے گا. اس دن کیا ہوگا، ہر نفس جو ہے نا کیا ہے کہ جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے. وردوا الی اللہ، قدمت من العمل، اسلفت کیا ہے، قدمت من العمل، کہ بھئی جو عمل ان بھیجا ہے. وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور وہ لوٹائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف جو کہ مولا ہے، ان کا مولا ہے جو حق ہے، جو ہمیشہ سے ہے. وضل عنہم ما کانوا یفترون، کہ بھئی وہ جو ہے نا اور گم ہو جائیں گی، کیا ہو جائیں گی، گم ہو جائیں گی، یعنی غائب ہو جائیں گی ان سے ان کی ساری بناوٹیں جو بناتے تھے. وہاں کانوا یفترون کا مطلب یہ کہ جو وہ افترا کرتے تھے. ٹھیک ہے، جس پر وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی شرکاء سے. قل لهم من يرزقكم، یہاں سے جو ہے نا کیا ہے کہ ہم پڑھیں گے بعد میں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بت بھی انکار کریں گے کہ بھئی تم ہماری عبادت کرتے ہو. جی کوئی بتائے گا یہ تھوڑا سا خلاصہ اس رکوع کا؟ اس میں حضرت پورے سبق میں جو شروعات ہوئی وہ اس سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کفار جو مکے کے ان سے رحمت کے لیے بتایا کہ تمہیں جو دی گئی تھی، تو پھر جی تم جی نے جو ان کا انکار کیا، تو مطلب یہ کہ پھر کشتیوں کی مثال دی گئی، مطلب ان کو نعمتیں یاد دلائی گئی جی 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 میں، اور اس طرح سے پھر برسات کے ذریعے زمین کو اگانا، پھر تم اس سے خوش ہوتے ہو. اس طرح سے پھر تم کسی مصیبت میں پھنستے ہو تو پھر اللہ کو یاد کرتے ہو کہ اس سے ہم نکل جائیں گے تو پھر ہم جو ہے ایمان لے کے آئیں گے. لیکن پھر جی جی جب وہ ہٹ جاتی ہے مصیبت تو پھر تم ویسے کے ویسے ہی رہتے ہو. جی ہاں اور جی ہاں پھر چل کے پھر جنتیوں اور دوزکیوں کو ذکر کیا گیا ہے کہ جنت کے لوگوں کا کیسا حال ہوگا اور دوزکیوں کا کیسا حال ہوگا. جی بالکل تو ماشاء اللہ صحیح. ہم، اور وہ جو حضرت بت ہیں جو جن کی یہ عبادت کرتے تھے، بت کہیں گے کہ بھئی تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے، بلکہ ہم جو ہاں ہے نا آج جو ہے نا کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے. اور پھر وہ جو مشرکین تھے نا، وہ جو مشرکین تھے، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر افتراء کیا کرتے تھے نا، وہ ساری کی ساری چیزیں غائب ہو جائیں گی. صحیح. جی حضرت یہاں پر تو ایک بات یہ تھی بولنا بنتا جی جی کہ انسان بہت بڑا مکار گنہگار ہے. جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ اس واسطے بھی حضرت جب نعمت نہیں رہتے تو ناشکری وعدے وہی کرتے، پھر نعمت کے بعد میں تم کون تھے بھائی، ہم اپنے خود سے ملا ہم کو، اللہ نے کیا دیا ہم اپنے خود سے ملا. وہ صحابی رسول کا بھی واقعہ ہے نا کہ ہم کو بارش برستی ہم کو اناج مل جاتا تھا، تو انہوں کیا کرے اللہ سے دعا کرے میرے واسطے بارش برسات دے بول، تو خالی ان کے کھیت پہ بارش ہوئی تھی، پورا سکا رہ گیا تھا. تو جی اتنے جی بڑے ناشکر ہے. اب ہمارا کہنے کیا ہے، کتوں کا ٹرینڈ چل رہا، سب جنے کتے پار رہی، اس کو 2 دن کھانا بھی نہیں دے تو وہی محبت کرتا مگر انسان نہیں کرتا ویسے. جی یہ تو
بات ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. اصل میں بات تو ساری یہی آتی ہے، یہی بات آ جاتی ہے کہ بھائی جب انسان کو تعالیٰ نعمت سے نواز رہا ہوتا ہے تو انسان خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ شاید یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بس اب جو ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں، بس اب مجھے کوئی پریشانی ہونے والی نہیں ہے. لیکن اچانک سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اس لمحے سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ شاکر زبان اور شاکر جسم بھی عطا فرمائے. آمین شاکر آمین جسم بھی ہو اور شاکر زبان بھی ہو، اور اللہ آمین. تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہی ویسے چاہیے. یہ بھی ایک بات اور یہ جو جی یہ بھی ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسان کو جو تکلیف ہے نا، دراصل وہ سکھانے کے لیے آتی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے کہ جب تمہیں تکلیف آتی ہے تو تم میرے قریب ہو جاتے ہو، مجھے پکارتے ہو. تو اس کا مقصد یہ بھی بنتا ہے نا کہ تکلیف جو ہے وہ ایسی چیز ہے، جیسے دیکھیں اس میں یہ بھی ہے کہ کفار بھی اس ٹائم پہ اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتے تھے. مطلب جو اللہ میں جی ہاں بالکل اس میں کوئی شک نہیں. تو مسلمان کا حال کیا ہوگا جب اس کو تکلیف اور مصیبت آتی ہے؟ یہ اصل میں آج کل جو ہے نا، آج کل مسلمانوں کا ایمان جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے. بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ خاص کر کے یہ تو عورتوں میں بہت زیادہ بیماری پائی جاتی ہے. جو ہے نا وہ یوں کہ جو پڑھی لکھی عورتیں نہیں ہیں، جو دین اسلام کو نہیں سمجھتی، جو بالکل جو ہے نا کیا ہے کہ دین اسلام سے آ رہی ہیں، تو بعض اوقات اگر کوئی گھر کے 2-3 افراد بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ معاذ اللہ نقل کفر نباشد یہاں تک بھی وہ کہنے پر کہہ دیتی ہیں کہ معاذ اللہ کیا بیماری نے ہمارا گھر دیکھا ہے، یا معاذ اللہ خدا نخواستہ جو ہے نا کفر یوں بھی کر دیتے ہیں کہ بھئی کیا جو ہے نا کیا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون سے اعمال کی سزا دے رہا ہے. اس طریقے سے اور بھی بہت سارے ہیں، سمجھو. تو اس طرح جو ہے نہیں کرنا چاہیے. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اللہ تبارک حدیث شریف کے خلاصہ کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں کہ حدیث شریف جو ہے وہ آپ نے اس میں پڑھی ہوگی، مشکاہ شریف میں آپ نے حدیث شریف پڑھی ہوگی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر راضی ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فاقہ میں مبتلا کر دیتا ہے. یعنی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو اس کو فاقہ میں مبتلا کر دیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ فاقہ میں ہے یا جو بندہ آزمائش میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہے. بالکل. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہے تو پھر انسان جو ہے نا کیا ہے کہ ناشکری کر کے، یا انسان جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ خدا تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا ناشکر کرتے ہوئے انسان اس نعمت سے محروم رہ جاتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر راضی ہوا ہے، کہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما رہا ہے. پھر وہاں ایک یہ پیدا ہوا کہ بھئی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا یہ آزمائش کیوں انسان کے ڈالتا ہے؟ اس لیے ڈالتا ہے کہ دیکھو کہ انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو گناہ جو وہ بخشے جاتے ہیں، جب تو وہ بخشے جاتے ہیں آگ سے. تو بھوک بھی ایک قسم کی آگ ہے، ٹھیک ہے نا جی. بھوک بھی ایک قسم کی بالکل. کیا ہے؟ آگ ہے. تو ظاہر بات ہے جب انسان اپنی بھوک میں جلتا ہے تو اس کے جو گناہ ہیں نا وہ اس بھوک سے جل جاتے ہیں. یعنی پھر انسان وہ ہو جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ایک آپ یوں کہہ لیں کہ بڑا ہی ایک جو ہے نا اللہ کا پیارا بندہ ہو جاتا ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہوتی ہے. اور ایک شخص وہ ہے کہ جو نافرمانیاں کرتا ہے، ہر چیز کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو دنیاوی نعمتیں ملتی ہیں، تو وہ استدراج ہے. پھر کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اس کو لمبی رسی دی ہوئی ہے، اور وہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے حساب لے گا. جی ذوالفقار صاحب یہ مجھے بتاؤ کہ بھئی وہ استدراج کا کیا معنی؟ یہ تو آپ سے بولے گا نہیں جی ذوالفقار صاحب. جی سر وہی استدراج ہوئی ہے نا کہ اگر کافر سے ہو جو خلاف عقل چیز سرزد ہو تو وہ استدراج ہے، لیکن اگر مسلمان سے ہو جب اس کو گناہ بھی کر رہا ہو لیکن اس کے باوجود اس کو اللہ پاک نعمتیں دے رہا ہو تو پھر وہ استدراج ہے. یہ قسم کا دھوکہ ہے نا. ہاں جی. چلے آگے چلتے ہیں جی. وعن ابن سیرین عن ابی ہریرہ قال، یہ تو حدیث شریف مکمل نہیں ہوئی تھی نا.
حدیث شریف مکمل ہوئی تھی؟ جی نشین بین، ہاں نہیں ہوئی تھی. وعن ابن سیرین عن ابی ہریرہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ بھئی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے کہ نماز پڑھا رہے تھے. ٹھیک ہے، احدا صلاۃ العشیہ کہ بھئی دو عشاؤں کی ایک نماز تھی کوئی. ٹھیک ہے جی، یعنی مغرب یا عشاء تھی. قال ابن سیرین، حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں قد سماها ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس کا نام بتایا تھا، ولیکن نسیت آنا، لیکن میں بھول گیا. اب دیکھو یہاں پر نسیت، یہ بھی کون سا ہے؟ نسیت، یعنی یہ اس میں بھی تا ضمیر فاعل ہے، اور آنا جو ہے نا یہ تاکید کے لیے لایا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. قال فصلی بنا رکعتین، تو بھائی آپ نے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائی، ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا. ٹھیک ہے جی. میں کہا جی ہمیں جو ہے کیا ہے کہ نماز پڑھائی، دو نمازوں میں سے کوئی تمہیں، پھر آپ نے کیا کیا؟ سلام پھیرا. اچھا جی. تو جب اس نے سلام پھیرا تو پھر کیا ہوا؟ کہتے فقام الی خشبۃ معروضۃ فی المسجد، تو آپ جو ہے نا کیا ہے کہ مسجد میں ایک جو ہے کیا ہے کہ وہ لکڑی تھی، یا آبیوں کے تنا تھا، سوکھی ہوئی لکڑی تھی، اس پہ آپ نے جو ہے نا کیا ہے کہ کھڑے ہو گئے. استاد محترم یہ کل پڑھی تھی، یہ آدھی پڑی تھی. جی کل پڑھی تھی یہ، پھر پتہ نہیں. ہاں جی جی آدھی ہوگی شاید. آدھی پڑی تھی. اتقع، تو ان پر آپ نے ٹیک لگائی تھی. کأنہ غضبان، گویا کہ آپ غصے میں. وضع یدہ الیمنی علی الجسری، تو آپ نے دایاں ہاتھ جو ہے وہ الٹے ہاتھ پر رکھا تھا. وشبک بین اصابعہ، اور آپ نے انگلیاں جو ہے نا کیا انگلی میں ڈالی ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. ووضع خدہ الایمن علی ظہر کفہ اليسری، اور آپ نے جو ہے نا کیا ہے کہ دایاں رخسار جو ہے وہ بایاں تھیلے کی پشت پر رکھا ہوا تھا. وخرجت سرعان القوم من ابواب المسجد، تو قوم جو ہے نا کیا ہے کہ جو جلد باز لوگ تھے نا، خرجت سرعان القوم من ابواب المسجد، وہ نکلی مسجد کے دروازے. فقالوا قصرت الصلاۃ، نماز جو ہے نا کیا ہے کہ آدھی کر دی گئی. نماز کیا ہو گئی؟ آدھی ہو گئی. اور پھر قوم ابو بکر، اور قوم میں حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے. فہاباہ ان یکلماہ، انہوں نے جو ہے نا کیا ہے کہ کلام کرنے سے کیا ہے دونوں ڈرے. اور ایک قوم میں ایک آدمی تھا فی یدیہ طول، کہ بھئی اس کے دونوں ہاتھ جو ہے نا کیا ہے کہ لمبے تھے. یقال لہو، اس کو کہا گیا ذو الیدین، دونوں ہاتھ والا. قال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ، اس کو کہا جاتا تھا ذو الیدین کہا جاتا تھا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نسیت ام قصرت الصلاۃ؟ فقال لم انس ولم تکسر، آپ نے فرمایا کہ نہ تو جو میں بھولا ہوں اور نہ نماز قضا کی گئی ہے. فقال، تو نے کہا اکما یقول ذو الیدین، ٹھیک ہے نا جی. ان کا جیسا ذو الیدین جو ہے نا کہتے ہیں کہ پھر فقالوا، لوگوں نے کہا نعم، فتقدم فصلی ما ترک ثم سلم. ٹھیک ہے نا جی. پھر آپ جو ہے نا کیا ہے کہ آگے بڑھے اور چھوٹی رکعتیں آپ نے پڑھ لی، ما ترک جو ہے نا رہتی تھی. ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھرا. ثم کبر، پھر آپ نے تکبیر کی. وسجد مثل سجودہ او اطول، پھر آپ نے کیا کیا کہ بھئی تکبیر کی اور سجدوں کے برابر یا کچھ اور کچھ سجدہ دراز کیا. ثم رفع راسہ، پھر آپ نے سر اٹھایا. وکبر، اور تکبیر کی. ثم کبر وسجد مثل سجودہ، پھر آپ نے جو ہے نا کیا ہے کہ سلام پھرا اور کیا ہوا؟ وکبر ثم رفع راسہ، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا. وکبر، اور آپ نے تکبیر کی. ثم کبر، پھر آپ نے تکبیر کی. وسجد مثل سجودہ، پھر آپ نے سجدہ کرنے کی مثل آپ نے سجدہ کیا اور تولا جا لمبا. ثم رفع راسہ وکبر، پھر آپ نے جو ہے نا کیا ہے کہ سر اٹھایا اور تکبیر کہی. ربما سالوہ، تو جو ہے نا کیا ہے کہ سالوہ کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے پوچھا. ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھر. فیقول نبئت ان عمران بن حسین قال،
کہتے ہیں کہ بھئی مجھے خبر ملی ہے، مجھے کیا ہے خبر ملی ہے کہ بے شک عمران بن حسین نے کہا کہ بھئی پھر آپ نے سلام پھیرا، متفق لفظ بخاری وغیرہ کے جو ہے. اور ایک دوسری میں ان کو کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر لم آنے سے برا کر، یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا کیا ہے کہ نہ تو بھولے تھے اور نہ ہی جو نماز قضا کی گئی تھی. جی اس حدیث شریف سے کون کو یہ سب بتائے گا کہ بھئی اس کے حدیث شریف کا کیا مطلب ہے؟ مطلب سمجھ میں آیا؟ جی کوئی بولے گا؟ حضرت اتنا کلیئر نہیں ہوا، لیکن یہ تھوڑی بات سمجھ میں آئی ہے کہ اگلی حدیث جو اس سے پہلے پڑھی تھی اس سے میں ذہن میں یہ جو بات مجھے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا نماز کو جو ہے مختصر کیا. چلو میں تو آپ کو پھر بتا اس دیتا ہوں، میں آپ جی کو جی بتا دیتا ہوں کہ حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مجھے نماز بتائی تھی. میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی، کہ بھئی جو نماز انہوں نے پڑھی تھی تو آپ نے کیا کیا تھا کہ صرف آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی، ٹھیک ہے جی. پھر آپ ٹھیک نے ہے. کہاں چلے گئے؟ پھر آپ چلے گئے اس لکڑی کی طرف چلے گئے جو لکڑی مسجد شریف میں پڑی تھی، ٹھیک ہے جی. تو گویا کہ آپ غصے میں لگتے تھے. پھر اس میں یہ اچھا ہوا کہ آپ نے جو ہے اپنی انگلیاں وغیرہ جو ہے نا انگلی میں ڈالی ہوئی تھی، تو لوگ جو ہے نا جیسے مسجد سے نکل گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی نماز کم ہو گئی، نماز کم ہو گئی، نماز کم ہو گئی، ٹھیک ہے جی. تو ان میں سے ایک صاحب تھے جس کو کیا کہا جاتا تھا؟ ذوالیدین کہا جاتا تھا. تو انہوں نے آپ کو پوچھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ بھئی آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہ نماز کم ہو گئی ہے، نہ نماز جو ہے نا کیا ہے کہ میں بھولا ہوں، نہ نماز کم ہو گئی ہے. تو پھر جو ہے نا کیا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ جو ہے نا کیا کہ وہ آپ آگے بڑھے اور آپ نے چھوٹی 2 رکعتیں پڑھا دیں. پھر آپ نے سلام پھیرا، ٹھیک ہے جی. پھر تکبیر کے 2 سجدے کے برابر آپ نے سجدہ کیا. پھر یوں جو ہے نا کیا ہے کہ آپ نے سجدہ سہو کیا. گویا کہ وہ آپ سے جو ہے نا کیا ہے کہ آپ یہ طریقہ تھا سکھانے کا کہ بھئی اگر کوئی بندہ بھول جائے تو پھر نماز وہ سجدہ سہو کرے گا. حضرت اس کا مقصد یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ 4 رکعت والی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس نماز کو 2 رکعت جان بوجھ کے پڑھائی تاکہ وہ مسئلہ جو ہے وہ مطلب بیان کیا جائے. تو یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھوڑا آگے گئے، کسی تنکے کے پاس کھڑے ہوئے. مطلب اس کا کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہم سے اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم 4 رکعت والی کے مطلب ہم اس مسئلے کو کیسے ڈیل کریں گے؟ اس طرح سے کہ اگر ہم کسی اور کام میں لگ گئے اور ہمیں یاد نہیں آیا نہیں کہ نہیں، گئے نہیں ہیں کہ بالفرض ہم جو ہے نا کیا ہے یوں ہوا کہ ہم نے سلام پھیر دیا، ٹھیک ہے جی. جی ہم نے 4 رکعت ہمیں نماز پڑھنی تھی اور ہم نے کیا کیا؟ سلام پھیر دیا. تو جیسے ہم سلام ہم نے پھیرا ہمیں یاد آ گیا تو ہم کھڑے ہو جائیں گے اور دوسری 2 رکعتیں ہم پڑھ کر ہم سجدہ سہو کریں گے. اچھا اگر یاد جو ہے کبھی اس طرح سے ہوا کہ یاد مصلے سے اٹھے، تھوڑا آگے گئے، کسی کام میں ہاتھ ڈالا نہیں پھر نہیں نہیں یاد، نہیں، مصلے سے اٹھے نہیں، مصلے سے اٹھنے کی نہیں ہے. یہاں پر اچھا یہ ہے کہ آپ مصلے پر بیٹھی تھی کہ آپ نے جو ہے نا وہ 4 رکعت والی آپ نے 2 رکعت پڑھ لی، آپ نے سلام پھیر لیا، پھر آپ کو یاد آ گیا. ایک سلام پھیرا تھا آپ نے، 2 نہیں. لیکن حضرت سمجھ آئی یہاں بات؟ پہ تو اتنا ٹائم گزرا ہے نا، جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے یہ گئے تو یہ تو بیان اختیار، یہ تو جو ہے نا کیا ہے کہ اختیار تھا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نا. یہ تو ٹھیک ہے، جو فقہا ٹھیک وغیرہ نے جو مسائل بیان کیے وہ یہ بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، جزاک اللہ، سمجھ آ گئی. جی سفیان صاحب. حضرت وہ مسئلہ کچھ اس طرح بھی ہے، تو رب اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر کوئی نماز پڑھا، 3 بھی پڑھا سمجھو، 3 رکعت پڑھ کے ایک سلام پھیرا، 2 بھی سلام پھیر لیا سمجھو، اس کو سڈنلی یاد آیا ارے میری ایک رکعت تو رہتی، انہیں فوراً جب ہاں کا جب قیام میں آ جانا. اگر انہیں ہاں کلام کر لیا تو اس کی نماز پوری ضائع ہو گئی، ہاں، پوری طرح جی بالکل صحیح بات ہے. پوری ضائع ہو گئی. اور جو ہاں نبی علیہ مطلب السلام یہ کے کہ تعلق سے تھوڑا، آپ نے جی یہ یوں ہے نا کہ بھئی آپ نے اگر جو سلام پھیر دیا اور اس کے بعد آپ نے کلام نہیں کیا تو گویا آپ نماز میں ہیں، تو آپ فوراً کھڑے ہو جائیں. جی ہاں بالکل. اور جو نبی علیہ السلام کا خاص ہے، نبی علیہ السلام تو ہمارے ٹیچر ہے، ان سے ہمیں کو سیکھنا ہے نماز. تو جی ایک بالکل. تفسیر بیضاوی میں بھی آتا حضرت کہ ایک صحابی رسول کو نبی علیہ السلام بولاتے تو انہوں نہیں آتے، پھر بعد میں وہ صحابی رسول آگے عرض کرتے آپ نے مجھے بلایا، تو نبی علیہ السلام بولتے ہیں میں نے تجھے اتنی مرتبہ بلایا تو کہا تھا،
وہ صحابی رسول بولتے ہیں میں نماز میں تھا، تو جب بھی آ جاتا حضرت نماز میں سے آؤں، میں بولتا ہاں بالکل، جی کیوں بولتا ہوں نماز تو ہے اللہ کی عبادت، مگر ہم کو نبی کی تابع ہونا ہے۔ اور فقہا اس میں یہ بات بتاتے کہ اگر وہ شخص اگر 2 رکعت چھوڑ کے بھی جا کے نبی علیہ السلام کا کام کر کے بھی آ کے نماز میں پھر ٹھہر جاتا تو اس کی نماز ہو جاتی، کیوں بولتا ہوں نبی علیہ السلام کی تابع ہے وہ۔ جی ہاں، چلیں آگے چلتے سر ہیں یہ جی۔ دونوں طرف اگر سلام پھیر دیا اور فوراً اسلام پھیرتے ہی یاد آ گیا تو پھر بھی آدمی کھڑا ہو سکتا ہے نا؟ ہاں کھڑا ہو سکتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر کلام نہیں کیا تو بس یہ جو ہے نا بات کرنے کی بات ہے، ایک تو مصلی سے اٹھا نہیں ہو اور بات نہ کی ہو تو پھر وہ وہاں سے کر کے سجدہ سو کر لے گا۔ مطلب یہ یہ کہ بنا اس کا سینہ کعبۃ اللہ شریف سے نہ پھرے اور کلام نہ کرے، بس۔ ٹھیک۔ وعن عبداللہ بن بحینہ ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی بهم الظہر فقام في الركعتين الاوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسلیمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم۔ روایت حضرت عبداللہ بن بحینہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز پڑھائی، ٹھیک ہے جی، جب آپ نے نماز پڑھائی تو فقام فی الرکعتین الاولیین، تو آپ پہلی 2 رکعتوں میں بغیر بیٹھے جو ہے کھڑے ہو گئے، لم یجلس مانے نہیں بیٹھے، فقام الناس معه، تو لوگ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ حتیٰ اذا قضى الصلاۃ، یہاں تک کہ جب آپ نے نماز پوری فرمائی، ٹھیک ہے جی، تو پھر لوگوں نے جو ہے نا کیا ہے کہ لوگوں نے سلام کا انتظار کیا، وانتظر الناس تسلیم، لوگوں نے سلام کا انتظار کیا، کبرا وہو جالس، تو آپ نے بیٹھے ہوئے تکبیر کہی۔ وہو جالس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹھے ہوئے، جیسے حال میں کوئی بیٹھے تھے۔ فسجد سجدتین، تو آپ نے پھر کیا کیا کہ 2 سجدے کیے، قبل ان یسلم، یعنی یہ کہ سلام پھیرے، مطلب یہ کہ جو نماز کا آخری سلام ہے اس سے پہلے جو ہے نا آپ نے جو ہے وہ سجدہ کیا، ثم سلم، پھر آپ نے سلام کیا۔ جی، وہو جالس کے بارے میں نوشین بین میں نے ایک قاعدہ بتایا تھا، وہو جالس، یہ کیا بنے گا؟ یہ کون سی واو ہے؟ یہ حضرت واو کون سی ہے؟ یہ عطف واو معطوف والی ہے نا، عطف والی ہے نا۔ جی ذوالفقار بھائی، یہ یہ سر واو حالیہ بنے گی نا، واو کے بعد جب یہ ضمیر آ جاتی ہے نا منفصل، پھر یہ واو ہاں حالیہ بن، یعنی حال میں ضمیر مرفوع منفصل کے بعد، منفصل سے پہلے جو ضمیر آئے گی وہ کیا ہوگی؟ واو واہ آ حالیہ گئی ہوگی، تو واہ حالے ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ اس حال میں کہ وہ بیٹھے تھے۔ ہاں، ٹھیک ہے، فصل صحیح۔ من آداب الصلاۃ، یہ جو ہے نا کیا ہے کہ نماز کے مستحبات کے بیان میں، من آدابها اخراج الرجل کفیہ من کمیہ عند التکبیر، کہ بھئی اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ مرد کا اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے دونوں آستینوں سے نکالنا تکبیر کے وقت، ونظر المصلی الی موضع سجودہ، اور نمازی کا اپنے سجدے کرنے کی جگہ دیکھنا، ٹھیک ہے جی۔ ویسے سجود جو ہے نا یہ بعض اوقات جو ہے نا کہ یہ کیا آتا ہے، یہ جمع بھی آتا ہے، قائمن، کھڑے ہو کر۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو قائمن ہے یہ کیا واقع ہو رہا ہے؟ تمیز ہے کہ مفعول لہو ہے، مفعول بہی ہے؟ جی نوشین بہن۔ حضرت یہ حال کو بیان کرا ہے نا، قائمن۔ ہاں، کھڑے ہو کر، ٹھیک ہے ہاں، جی۔ الی ظاہر القدم، کہ جو ہے نا کیا ہے کہ قدم کے ظاہر کی طرف، راکعن، رکوع کرتے ہوئے کہاں دیکھے گا؟ جب کھڑا ہو تو دیکھے گا سجدے کرنے کی جگہ، اور جب کھڑا ہو جب رکوع کرے تو پھر کس کی طرف دیکھے گا؟ پھر قدم کی ظاہر، یعنی قدم کی جو پشت ہے، جو قدم کی پیٹھ ہے، اس پر دیکھے گا۔ وَإِلَىٰ أَرْنَبَتِ أَنفِهِ سَاجِدًا، اور اپنے ناک کی طرف دیکھے گا، ناک کے کونوں طرف دیکھے گا سجدے کی حالت میں۔ وَإِلَىٰ حُجْرِهِ جَالِسًا، اور اپنی دامن میں بیٹھتے ہوئے۔ وَإِلَىٰ الْمَنْكَبَيْنِ مُسَلِّمًا، اور اپنے دونوں کاندھوں کی طرف سلام پھیرتے ہوئے۔ وَدَفْعُ السُّؤَالِ مَا اسْتَطَاعَ، ٹھیک ہے نا جی۔ اور سوال کس کو کہتے ہیں؟ جی سوال کون بتائے گا؟ جی بولیے۔ چھینک کا روکنا، ٹھیک ہے نا جی۔
वक़ज़्म फ़म्मिही इंद तसाउबी, اور منہ کو بند کرنا جب جمائی آ جائے، والقیام حین قیل حی علی الصلاۃ، اور کھڑا ہونا حی علی الفلاح کے وقت، وشروع الامام مذ قیل قد قامت الصلاۃ، اور امام کا شروع کرنا جب کہا جائے قد قامت الصلاۃ. ٹھیک ہے جی. جی سمجھ آئی بات؟ جی جی حضرت، یہ سارے وہ سمجھے کہ پوسچرز بتائے جا رہے ہیں کہ کس ٹائم پہ کیا کرنا ہے، نماز میں کہاں دیکھنا ہے. اچھا اب اگر یہاں پر ایک اعتراض سمجھانا مقصد تھا آپ کو کہ اس دن ہم نے ہدایت النحو میں ایک سبق پڑھا تھا کہ جس میں یہ کہا تھا کہ مسند الیہ بننا یہ کس کا خاصہ ہے؟ اسم کا خاصہ ہے. تو پھر ایک اعتراض پیدا ہوا تھا. اعتراض کیا ہوا تھا؟ اعتراض یہ ہوا تھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، یہ جو لا تفسدوا ہے نا، یہ قیل لہم کا نائب فاعل بن رہا ہے، مراد لفظ. ٹھیک ہے نا جی. تو یہاں پر دیکھو کہ یہاں پر لا تفسدوا فعل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسند الیہ بن رہا ہے. کیوں بن رہا ہے؟ کہ یہ نائب فاعل ہے. جی ذوالفقار صاحب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سفیان صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی حضرت بالکل آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے نا؟ تو اب یہاں پر جو ہے نا قیل قد قامت الصلاۃ، یہ قد قامت الصلاۃ جو ہے نا یہ بھی نائب فاعل بن رہا ہے. کس کا نائب فاعل بن رہا ہے؟ قیل کا نائب فاعل بن رہا ہے. تو اب مجھے یہ بتائیے جتنے بھی موجود ہیں کہ قد قامت الصلاۃ جو ہے یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ جی کون بتائے گا؟ قد سر حضرت، قد تو فعل کی علامت ہے. حضرت قد آ رہا ہے تو یہ تو فعل ہی ہوگا نا، فعل کی اقسام میں سے. ہاں یہ فعل ہی ہے، یہ فعل ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ مسند الیہ تو نائب فاعل ہے، اور نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوگا نا نائب حضرت، فاعل ہیں. ہوتا ہے حضرت، ہوگا قاعدہ نا بیان. حضرت، مسند الیہ تو وہی ہوگا. تو اب جب یہ ہو رہا ہے تو اب یہ تو مسند الیہ ہونا یہ اسم کا خاصہ تو نہیں رہا، یہ تو فعل میں پایا جا رہا ہے مسند الیہ ہونا. جی سمجھ میں آ رہی بات نسین بہن؟ حضرت یہ سفیان آپ نے بھائی لا تفسدوا والا قاعدے میں اس میں آپ نے بیان کیا نا کہ وہ نائب الفاعل بن رہا ہے، اس وجہ سے وہ جو ہے اس کو یہ بنا. کہ فعل مسند الیہ کبھی نہیں ہوتا. آپ نے یہ پڑھا ہے نا کہ بھئی اسم جی جی مسند الیہ ہو سکتا ہے، مسند ہو سکتا ہے، فعل جو ہے نا مسند تو ہو سکتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا. تو جی یہاں جی پر جو ہے نا یہ نائب فاعل بن رہا ہے تو یہ مسند الیہ تو بن رہا ہے نا. نائب فاعل کی جگہ ہوتا ہے نا. نائب فاعل فاعل کی جگہ ہوتا ہے، بالکل. جب فاعل کی جگہ ہوتا ہے تو اس کو ہم مرفوع بھی پڑھیں گے، وہ مسند الیہ بھی بنے گا. تو اس کا قاعدہ ہوگا نا سر، کو قاعدہ ہوگا نا، اس لیے بن رہا ہے نا. تو وہی تو میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس دن سبق سمجھ میں نہیں آیا ہو. تو وہ بات اصل میں یوں ہے کہ یہ جو قد قامت الصلاۃ جو ہے نا یہ تعویل مصدر میں ہے. اس کے مصدر میں ہے. مصدر میں. ہاں یعنی یہ تعویل مصدر میں جب ہوگا تو وہ اسم بن جائے گا. ٹھیک کیا ہے، ہو جائے گا؟ تعویل مصدر میں ہوگا تو وہ اسم بنے گا، اور اسم بنے گا تو مسند الیہ بنے گا. ہاں تو اب ٹھیک ہے. پھر بھی اسم کا یہ مسند الیہ کس کا خاصہ رہا؟ یہ اسم کا ہی خاصہ رہا. ان کا ہی خاصا رہا. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں جی. اچھا اس کے علاوہ یہ ہمارا چوتھا سبق ہے نا بھی، کہتے ہیں المقصد الاول الضعیف ہو، پہلا مقصد ضعیف ہے. اب اس کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ لغتن، یہ لغتن جو ہے یہ کیا بنے گا؟ لغتن ترکیب میں کیا بنے گا؟ جی نشین بہن. تو لغتن تو اسم ہے نا. ہے تو اسم تو مجھے پتا ہے، مفعول جی بہی ہے، مفعول لہو ہے، حال ہے، مفعول مطلق ہے. مفعول کیوں بنے گا حضرت؟ تو یہ اسکرین منصوب ہے نہیں نا. آ رہی. لغتن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھئی لغت کے اعتبار سے میرے ذہن میں جو مفعول ہے اس کا کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس
ایک جملہ ہے اس میں فعل ہے، فاعل ہے اور اس کے ساتھ مفعول ہے، لیکن اکیلے میں مفعول کیسے بنے گا وہ؟ اصل میں یہ ہے یہ معنی اس کا بنتا ہے لغت کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے کیا بن جائے گا، مطلب یہ کہ بھئی تعریف ضعیف لغتن، سمجھ آئی بات، لغت کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، تو جب مفعول اعتبار لہو والا بنے گا، معنی آ جائے ہیں، پھر مفعول اچھا لہو مطلب بنے گا. لغتن جو پہلے آ رہا ہے اس کو ہم لوگ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ لغتن جو ہمارے پاس اگر ترجمہ لفظ آ رہا کرتے ہوئے، ہے تو اس کا معنی ایک لے رہے ہیں ایک لغت کے اعتبار سے. میں نے آپ کو بتایا تھا آواز کہ کٹ اگر رہی ہے. ترجمہ کرتے ہوئے اضروے کا لفظ آ جائے یا اعتبار کا لفظ آ جائے تو وہ تمیز. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. یہ کیا میں نے بتایا درست تھا؟ یعنی کہ اگر ہوئے کا معنی آ جائے اعتبار سے معنی ایک تمیز بنے گا. ہاں، اعتبار سے اضروے اس قسم کے الفاظ آ جائیں تو وہ کیا بنتا ہے، وہ تمیز بنتی ہے. سمجھ آئی بات؟ یعنی اب معنی کیا بنے گا، لغت کے اعتبار سے یہ کوی کی ضد ہے، لغت کے اعتبار سے کیا ہے، یہ کوی کی ضد ہے. وَالظُّوفُ حِسِّيٌّ وَمَعْنَوِيٌّ، اور ظوف جن کہے کہ حصی اور معنوی ہوتا ہے، اور مراد یہاں پر جو ہے نا وہ ظوف کوی ہے. اب کہتے ہیں لغت میں، یعنی لغت کے اعتبار سے کوی کی ضد ہے، اور ضعف جو ہے نا کہ حسی بھی ہوتا ہے اور معنی ہوتا ہے، یہاں سے مراد ضعف معنوی ہے. اصطلاح کے اعتبار سے تو یہ کیا بنے گا، مفعول، یہ کیا بنے گی، یہ تمیز بنے گی. اصطلاحاً جب ہم نے کہا نا، اصطلاحاً کا معنی کیا بنے گا، عذرو اصطلاح کے یا اصطلاح کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا بنے گا، یہ تمیز بنے گی. کہتے یا اصطلاح میں انہوں نے لکھ دیا نا، اصطلاح میں ضعیف حدیث وہ ہے جس میں حسن کی صفات موجود نہ ہوں، حسن کی شرطوں میں سے کسی ایک کے مفقود ہونے کی وجہ سے. قال البیقونی، یہ بیقونی رحمہ نے فرمایا کہ بھئی اپنی منظور میں کہتے ہیں وہ کل ما ان رتبت الحسن قصر فہو ضعیف وہو اقسام منکسر، اور وہ حدیث جو حسن کے مرتبے سے کم ہے وہ ضعیف ہے اور اس کی بہت ساری اقسام ہیں. تفاوتہ، اس کا تفاوت مطلب یہ کہ خبر کا ضعف راویوں کے ضعف کے شدید اور ہلکے ہونے کے اعتبار سے مختلف ہے، جیسا کہ حدیث میں تفاوت ہے. پس ان میں بعض ضعیف ہیں اور بعض انتہائی ضعیف ہیں، اور بعض وہی ہیں اور بعض جن کیا ہے کہ منکر ہیں، بعض واہی ہیں اور بعض کیا منکر ہیں، اور اس کی سب سے بدتر قسم موضوع ہے. ٹھیک ہے جی، جو ہے نا او الاسانید وغیرہ جو یہاں سے ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ جو. اچھا جی، اس کے علاوہ ہماری چوتھا جو ہے نا کون سا آ جاتا ہے، تلخیص النحو آ جاتی ہے، منصوبات کی ساتویں قسم میں تمیز. اس بحث میں تمیز کی تعریف اور اس کی اقسام مذکور ہیں جو فائدے کی صورت میں بیان کی جائیں گی. تفصیل تمیز کی تعریف وہ اسم ہے جو ذات مذکورہ یا مقدرہ سے ابہام پوشیدگی کو دور کر لے، جو کہ اس کے معنی موضوع میں راسخ ثابت ہو چکا ہے. جیسے اندی رتل زیتن، کہ میرے پاس ایک جو ہے نا کیا ہے کہ سیر تیل ہے اذروے زیتون کے یا زیتون کے اعتبار سے. ٹھیک ہے جی، تمیز کی تین قسمیں، مفرد مقدار سے ابہام کو دور کرے، نمبر 2 مفرد غیر مقدار سے ابہام کو دور کرے، نمبر 3 نسبت سے ابہام کو دور کرے. پہلی کی 5 صورتیں ہیں، یعنی جو مفرد مقدار سے ابہام کو دور کرے اس کی 5 صورتیں ہیں. کون کتنی؟ عدد سے ابہام کو دور کرے، جیسے اندی عشرون درہمن، عشرون میں ابہام تھا تو درہم نے اس کو دور کر دیا کہ بھائی میرے پاس 11 ہیں. 11 ہیں کیا چیز ہے، 11 ہیں، اس نے آ کر بتا دیا درہمن میرے پاس ادروے درہم کے. اچھا جی، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کیل سے ابہام کو دور کرے، جیسے ہندی کفیلان برن، میرے پاس 2 کفیز ہیں ادروے گندم کے. یعنی کفیز ایک پیمانہ کا نام ہے جس سے گندم وغیرہ کا اندازہ لگایا جاتا ہے، بس ان میں ابہام تھا، برن نے آ کر جو ہے نا کیا ایک ابہام کو دور کر دیا. اچھا نمبر 3 وزن سے، جیسے وزن سے ابہام کو دور کر، جیسے ہندی منوان ہے سمنن، میرے پاس 2 من ہیں ادروے گھی کے. ٹھیک ہے نا جی، تو اس نے اب مساحت پیماس سے، جیسے اندی جریبان کتنن، میرے پاس 2 جریب ہیں ادروے کپاس کے. جریب زمین ناپنے کا ایک آلہ ہے.
نمبر 5 مقیاس سے ابہام کو دور کرے. مقیاس وہ چیز ہے جس سے اندازہ کیا جائے، جیسے التمرات مثل هذا بدن، کھجور پر اس کی مثل ہے ادروے مکھن کے. پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ مکھن اور کھجور جو ہے نا وہ ملا کر کھاتے تھے. کہ جی بھائی کھجور پر جو مکھن ہے نا وہ کھجور کے اعتبار سے پورا ہے، یعنی جتنی کھجور ہے اتنی جو ہے کیا ہے اتنا مکھن ہے. عرب ایسا کرتے تھے کہ کھجور کو مکھن کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے. اچھا جی، دوسری قسم مفرد غیر مقدار سے ابہام کو دور کرے، جیسے ہادہ خاتم حدیدن، یہ انگوٹھی ہے ادروے لوہے کے، یعنی یہ جو انگوٹھی ہے نا یہ کس کی ہے؟ لوہے کی ہے. وہادہ سوار ذہبن، یہ کنگن جو ہے نا ادروے سونے کے ہے. اس قسم کو اکثر مجرور پڑھا جاتا ہے. تیسری قسم جو ہے نا کیا ہے کہ جملے کی نسبت سے ابہام کو دور کرے، جیسے تاب زید نفسن، اچھا ہے زید ادروے طبیعت کے یا ادروے نفس کے. یہاں نفسن اس نسبت سے تمید واقع جو فعل تاب و فاعل زید کے درمیان واقع، اگر علم کے اعتبار سے اچھا ہو تو کہا جائے گا تاب زید علمن، کہ زید اچھا ہے ادروے علم کے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے، یہ نقشہ بھی ہے اور ذوالفقار صاحب آپ نے اس کو تھوڑا لکھ کر جو ہے نا وہ گروپ میں شیئر بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. بات اشتم در بیان مستثنا، وہ انشاءاللہ پڑھیں گے. اچھا جی، آپ کا جو تفسیر بھی ہو گئی اور ساتھ میں مشکات، ساتھ میں نور العزا، تحسین اصول حدیث اور تلخیص بھی ہو گئی. اب آپ کی رہ گئی جو ہے نا صرف. تو صرف کا آپ قاعدہ جو ہے نا صرف کے آپ نے کیا یاد کرنا ہے؟ اب آئندہ کل آپ نے کیا یاد کرنا ہے؟ حضرت میں تو یہی کروں گی، کوشش کروں گی کہ